اب تعریف والے کون ہیں؟ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. ارے بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. وہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. وہ قدر اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. او قدر والے جانتے. اچھا ایک اور ذرا توجہ کرو. او قدر والے کیا کہہ لے ہے بھائی. اپنا مجمع اپنی مسجد میں، تھوڑا زور لگے، اپنا مجمع اپنی مسجد میں. اور اگر اجازت ہو تو ایک جملہ اور کہہ دوں، سارے قادری قادریہ مسجد میں. بھائی قادری قادریہ مسجد میں، اپنا مجمع اپنی مسجد، سنیوں کا مجمع سنیوں کی مسجد. سمجھ میں آئی؟ او قدر والے جانتے ہیں قدر و شان. یہ شعر میں تھوڑا روکتا ہوں، یوں کرنے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. یوں کرنے سے ابھی غزوہ تبوک میں نے بیان کیا چند دن پہلے نا، حضرت عثمان غنی کی شان میں. حضور ایسے صحابہ بیٹھے تھے نا، ایسے حضور نے دائیں طرف ہو کے کہا بھائی کیوں یہ ہے جڑا غزوہ تبوک واسطے بھائی مال پیش کرے دیو بھائی. ایسے حضور نے تو دائیں طرف عثمان غنی تھے نا، وہ کھڑے ہو گئے. آغا پاسدو یا رسول اللہ زو ورکم ہے. حاجی صاحب گل سنن والی ہے ذرا. دائیں پاسے حضور نے رخ انور کی تھا. حضور نے فرمایا کوئی ہے؟ ادھر عثمان غنی تھے. انہوں نے کہا حضور 300 گھوڑے میں 300 اونٹ میں دیتا ہوں بمائے پالان کے. 300 کتنے جی؟ 300 اونٹ دیے. سبحان اللہ. اب ذرا پوری توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے. اگلا جملہ میرے مرشد کا ہے، میں نے آپ سے سنا ہے، یہاں ذکر کرنے لگا ہوں. حضور میرے مرشد گرامی مرشد ثانی سرکار ضلع اٹک، آپ نے چہرہ دیکھا ہوگا حضور کا. اب ذرا توجہ. حضور نے ادھر سے کون؟ حضرت عثمان 300 اونٹ آپ نے قبول فرمائے. سبحان. سرکار نے رخ انور ادھر کیا. جمیل اللہ صاحب میں ان تو گالی یاد آ گئی. حضور نے رخ ادھر کیا. اب دیکھو ادھر والے، جب میں ادھر ہوں تو ادھر والے تو نہیں نہ دیکھ رہے ہیں. حضور نے کہا ہاں بھائی کوئی ہے. اب قربان جنہوں نے ادھر سے دینا تھا انہوں نے تو دیا. ہوں جڑی مزے والی گل ہے نا اے سنن والی، میرے حضور نے جب یوں کہا نا تو حضرت عثمان غنی ادھر تھے نا، وہیں کھڑے کھڑے کہتے حضور 300 اور. وہیں کھڑے کھڑے کہہ دیتے حضور 300 اور. وہیں کھڑے کھڑے حضور تو ادھر دیکھ رہے ہیں، ہاں بھائی کوئی ہے. ادھر سے آواز آ جاتی 300 اور. ایسا نہیں ہوا. قادریہ مسجد والوں جملے کا مزہ لو. حضرت عثمان غنی ادھر سے یوں چل کر حضور کے سامنے آ گئے. ادھر سے ادھر آ گئے. ادھر حضور کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ حضور 300 اور. مقصد ادھر آنے کا یہ تھا نگاہ مصطفیٰ کا مرکز بنا رہا ہے. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. ارے یوں بیان کرتے ہیں سنی، مل کے بولو، داستان اہل بیت. اور بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن. جو کہے کہ حضرت سیدہ خالی آ گئی بے ادب ہے، گستاخ ہے. جو کہ حضرت سیدہ ابو بکر صدیق کے دربار میں گئی، جو لفظ دربار یوز کرے بے ادب ہے، گستاخ ہے. سیدہ کو ایک ہی دربار کا پتہ تھا اور وہ دربار خدا کا دربار ہے.
بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں۔ اب آپ سیدہ کے بارے میں اتنے ہلکے لفظ استعمال کریں اور پھر ہمیں یہ کہیں، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ جو رحمتاں دی چھائیں، اتنے ہلکے لفظ اور پھر کہو جی ہم اہل بیت کی محبت تمہیں کہاں سے ہو؟ ابے ہم سے سیکھو۔ جو رحمتاں دی چھائیں حسنین دی امائیں، او رحمتاں دی چھائیں حسنین دی، اے دین ہے محمد، ایمان ہے محمد، اے دین ہے محمد، ایمان ہے محمد، اس دین دی میں سنے خود جان ہے محمد۔ دین کیا ہے؟ حضور ہے۔ ایمان کیا ہے؟ حضور ہے۔ بس پھر توجہ کرو، اے دین ہے محمد، ایمان ہے محمد، اس دین دی میں سنے خود جان ہے محمد، خود جان ہے محمد۔ محمد دی جیڑی جائے، محمد دی جیڑی جائے، وہ حسنین دی مائے، محمد دی جیڑی جائے، حسنین دی مائے، جو رحمتاں دی چھائیں، بولو حسنین۔ اور یہ میرے جملے نہیں، حدیث کے جملے ہیں۔ حضور نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں اگر کوئی جگر کے ٹکڑے کو جگر سے الگ کر کے بتا دے، جگر کے ٹکڑے کو جگر سے الگ کر کے بتا دو، بتاؤ کیا جگر کا ٹکڑا خود جگر ہوا کہ نہیں؟ اللہ، تو فاطمہ میرا جگر ہے۔ تو جب جگر ہوا تو ترجمہ کیا ہوا؟ بھئی جگر انسان کی جان ہوتا ہے، تو جگر کہہ کر حضور نے کیا کہا؟ واہ واہ واہ، کیا کہہ لیں، سب کی جان میں ہوں اور میری جان فاطمہ ہے کہ نہیں؟ اے دین ہے محمد، ایمان ہے محمد، اس دین دی میں سنے خود جان ہے محمد، خود جان ہے محمد، اور محمد دی جیڑی جائے حسنین دی مائے، جو رحمتاں دی چھائے۔ اگلا جملہ اللہ کرے تسی سارے بول پاؤ، گل مکن لگی ہے بھئی حسنین دی مائے، سارے تسا کہنا ہے محمد دی جیڑی جائے حسنین۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بھائی، محمد دی جیڑی جائے حسنین، بولو سبحان اللہ۔ اس لیے میرے دوستو ادب الحمدللہ اہل سنت کے پاس ہے، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یہ خاصہ ہی ہمارا ہے، اہل سنت ہی کو اللہ تعالیٰ نے آداب عطا کیے ہیں۔ ہم اہل بیت اطہار کی تعریف جب بھی کرتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور یہ ادب ہمیشہ دعا کرو قائم و دائم رہے، یہ تب قائم و دائم رہے گا جب آپ اہل سنت رہیں گے۔
सजे खबे हो जाओगे, खुसूसन नौजवान नेट पे तकरीरें सुनने वाले। सबसे बड़ा खतरा दौरे हाजिर में नेट की तकरीरें, जिन्हों मर्जी क्लिक किया सुन लिया, कोई सजे ठुर गया कोई खबे ठुर गया, 5-5 मिनट बाद रफा दैन करके नमाजा लोग शुरू कर दी, 5 मिनट का क्लब सुन के हैं, 5 मिनट। और फिर वो जो कुरान सर पे रख के कहते हैं अल्लाह दी कसम मैं कसम चाह के आना कुरान मेरे सिर देवे, नबी ने कोई नमाज बगैर रफा दैन तो नहीं पढ़ी। अब जब यूं कुरान उठा के यूं रख के मौलवी नेटों पर देख रहे हो, इधर कुरान रख के अल्लाह दी कसम नबी ने कोई नमाज बगैर रफा दैन दे नहीं पढ़ी। अब आम लोग जब ये क्लिप देखते हैं सुनते हैं, वो कुरान की कसम उठा के कह रहा है यार नबी ने कोई नमाज रफा दैन के बगैर पढ़ी नहीं, अरे फिर हम तो गलत कर रहे हैं यार, हम तो रफा दैन ही नहीं कर रहे। ये बेचारा समझता तो है नहीं कि मौलवी वारदात काम कर रहा है, इसको थोड़ी पता मौलवी कहाँ डाका डाल रहा है, ये तो हमें पता ना कि कहाँ डाका मार रहा। अब अगला सुनता कहता है भाई आज तो बाद रफा दैन है। अब मैं कहता हूँ भाई रफा दैन का मतलब क्या है? रफा बुलंद, यदैन दो हाथ, दोनों हाथों का उठाना। अब यहाँ कुरान रख के कहो नबी ने कोई नमाज बगैर रफा दैन की नहीं पढ़ी, तो कसम तो सच्ची हो गई कि मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ी, तो कसम मैं भी उठा लेता हूँ, कुरान मेरे सर पे भी रखो मैं भी पढ़ूँ, और रख के कहता हूँ कसम खुदा की और कसम कुरान की, मेरे सर पे कुरान रखो, हुजूर ने कोई नमाज रफा दैन के बगैर नहीं पढ़ी। ये कसम तो मैं भी उठा लूंगा, क्योंकि बात है यूं कि वाकई हुजूर ने कोई नमाज रफा दैन के बगैर नहीं पढ़ी, क्योंकि रफा का मतलब हाथ उठाना या दैन का मतलब दो। तो जब हम कहते हैं नमाज तक अल्लाह अकबर, भाई जब आप नमाज शुरू करते हो अल्लाह अकबर, तो नबी जब नमाज शुरू करते थे तो अल्लाह अकबर, रफा दैन हो गया बोला। अगर हिम्मत है तो उसको बोल, ये तो हमें पता ना कहाँ वारदात कर रहा, उसको बोलना ये कुरान इधर ही रख, हटाना नहीं। अब कसम उठा के बोल कुरान की, हुजूर रुकू में जाते हुए भी रफा दैन करते थे। भाई साबित कर, हुजूर सजदे में जाते हुए भी कर जरा कसम, अगर न मर गया उसकी मौत ना आ गई तो बात करना नहीं कह सकता। क्यों? हुजूर ने शुरू में रुकू और सजदे में रफा दैन फरमाया, लेकिन बाद में हुक्म जब मंसूख हुआ सरकार ने रुकू और सजदे में रफा दैन नहीं किया। यही कसम वो यहाँ उठा के बता दे तो ये आपको नहीं पता अगले कैसे डाका मारते हैं, नेट पे वारदात कैसे करते हैं। ये वारदातें सारी, ये वारदातें आपको समझ नहीं आई, आप हदीस के उसूल को नहीं जानते, आप हदीस में अस्मा और रिजाल को नहीं जानते, आप हदीस की अक़साम को नहीं जानते। इसलिए नेट की तकरीरें सुनकर अपने अकीदे मत बिगाड़ो, वरना बर्बाद हो जाओ। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की ये महफिल अल्लाह कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।